شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئی ہوپ لسنرز آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور سب خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کمنٹ باکس میں، آپ لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ میری آج کی جو سٹوری ہے، اس پر جو لائکس ٹارگٹ ہے وہ میں نے 300 رکھا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں صبا باسی۔ صبا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، میرے کزن تھے، وہ ان کی زندگی میں ایک ایسی خوفناک حادثہ ہوا ہے، ایک ایسا خوفناک حادثہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جاب کرتے تھے، جب کام سے واپس آتے تھے تو اکثر وہ یعنی جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ رفع حاجت کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں کو پراپر پلیس پر جانا چاہیے۔ تو اسی طرح سے ایک دفعہ وہ اپنے کام سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پر ایک درخت تھا، ان کو حاجت محسوس ہوئی۔ حاجت روائی کے بعد جب وہ گھر پہنچے، ان کا رویہ بہت زیادہ چینج ہوا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ چپ چپ تھے، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کا رویہ بہت زیادہ بدل گیا، وہ حد سے زیادہ غصہ کرنے لگ گئے، سب پر چیخنے چلانے لگ گئے، یہاں تک کہ سب کو مارنے تک بھی وہ جا رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے ان کا بیہیویئر اتنا زیادہ چینج کیوں ہو گیا ہے۔ سب نے یہ بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے، لیکن وہ کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، بلکہ جو بھی بات کرتے تھے ہر کسی کے ساتھ بس لڑ جھگڑ رہے تھے۔ سب نے یہ مناسب سمجھا کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی رات ہوئی، ان کی حالت اور خراب ہو گئی، انہوں نے اونچا اونچا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو چکا ہے، ان کا ذہنی توازن تک بگڑ چکا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا چہرہ بھی عجیب و غریب طرح سے بگڑنے لگ گیا۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے۔ پھر فوراً سے جا کر ایک صاحب علم ہستی کو بلا کر لائے کہ آ کر دیکھیں کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ جب آئے، انہوں نے پڑھائی کی، ان کے جسم میں ایک مردانہ آواز میں کوئی شخص بولنے لگ گیا۔ اس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں درخت کے پاس اس نے اس جگہ کو ناپاک کیا ہے، وہاں پر ہمارے بچے سو رہے تھے، اور ہمارے بچے جس جگہ کو اس نے ناپاک کیا وہ وہیں پر تھے اور وہ مر گئے ہیں۔ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ جو جن اس وقت ان کے اوپر قابض ہوا تھا وہ ان کو چھوڑ دے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کا چہرہ اس حد تک استغفر اللہ بگڑ چکا تھا کہ ان کے جو دانت تھے ان کی چن تک آگے تھے، ان کے چہرہ ہی پورا عجیب و غریب طرح سے ہو گیا تھا، اور کچھ ہی گھنٹوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہم لوگوں کے ایک کزن تھے جن کی زندگی میں ایک بہت ہی زیادہ دکھ بھرا، بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ایک حادثہ ہوا۔ صبا باسی نے شیئر کیا۔ بہت شکریہ صبا باسی آپ کا۔ لسنرز پلیز ان باتوں کو مد نظر رکھا کریں، یہ روز کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں روز ایز یوزول آپ لوگوں کو اس لیے کہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری ڈیلی سٹوری سننے والوں میں سے کوئی نیا پرسن ہو جو پہلی دفعہ میری کہانی سن رہے ہوں، تو ان کے لیے بھی یہ میسج ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ واش روم میں جایا کریں، کبھی بھی کسی درخت کے پاس یا کسی ویران جگہ پر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ نہیں جانتے اس جگہ پر کس قسم کی مخلوق کا بسیرا ہو سکتا ہے، اور وہ اسی طرح سے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اپنی زندگی کی حفاظت خود کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کری ہے انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں، میری ایک فرینڈ ہے، اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی میں ان کی زندگی میں ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہوا جو اس نے میرے ساتھ شیئر کیا، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے بھیا اور بھابھی جو تھے وہ لوگ کسی دوسرے شہر میں وہ لوگ شفٹ ہوئے، تو وہاں پر ان لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ جب ان لوگوں نے وہ گھر دیکھا، ان لوگوں کو پسند آ گیا۔ اس گھر کا جو آنر تھا، جب ان لوگوں کو وہ گھر دکھا رہا تھا، وہاں پر ایک کمرہ تھا، اس نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کمرے کا دروازہ آپ لوگوں نے نہیں کھولنا، اس کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے یہ ایسے ہی لگا رہے، غلطی سے بھی اس کو آپ نے نہیں کھولنا، باقی گھر آپ لوگ بے شک سارا استعمال کریں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔
وہاں پر ان لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ ان کی ایک 2 سال کی بیٹی بھی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے اپنے فرینڈس کو دعوت دی، اس گھر میں بلایا، گیٹ ٹوگیدر کیا۔ مہمان آئے ہوئے تھے کافی زیادہ، تو ان کے پاس سونے کے لیے جگہ کم تھی۔ ایک ان کا اپنا روم تھا، ایک کچن تھا، اور ایک وہ روم تھا جس کو بند کیا ہوا تھا۔ اب وہ جو اس کے بھائی تھے انہوں نے جا کر اس کمرے کا جو تالا تھا وہ توڑ دیا۔ جیسے اس کمرے کا دروازہ کھولا، وہ ایک بہت بڑا ہال روم تھا۔ وہاں پر کافی زیادہ چیئرز اور ٹیبل رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہمیں آنر نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس کمرے میں اس کا بہت زیادہ قیمتی سامان رکھا ہوا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم لوگ اس کو وقتی طور پر استعمال کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو دوبارہ سے لاک لگا دیں گے۔ اس کمرے کو بھی ان لوگوں نے یوز کر لیا۔ جب رات کو ان لوگوں کی وہ گیٹ ٹوگیدر، وہ پارٹی جو تھی وہ ختم ہوئی، تو مہمان وہاں سے چلے گئے۔ ان لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر کے اس تالے کو باہر ویسے ہی لٹکا دیا اور خود آ کر اپنے کمرے میں سو گئے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ان لوگوں کو اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آئی۔ ان کی وہ جو بیٹی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی بھابھی کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتی ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ روم میں نہیں ہے، بیڈ پر نہیں ہے۔ اب 2 سال کی بچی کس طرح سے اکیلی وہ کمرے سے باہر جا سکتی ہے؟ جب ان لوگوں نے اس کی رونے کی آواز باہر سے سنی، اس نے فوراً سے اپنے ہسبینڈ کو جگایا اور یہ کہا کہ بچی کمرے میں نہیں ہے۔ وہ بچی کے روتی ہوئی آوازوں کے پیچھے جب وہ لوگ گئے تو وہ بچی صحن میں تھی۔ آگے کا منظر دیکھ کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو بچی تھی وہ اس طرح سے ہوا میں تھی جیسے اس کو کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ چیخنے چلانے لگ گئے کہ یہ کیا معاشرہ ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس نے اس بچی کو اس طرح سے ہوا میں اٹھایا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا اور اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ جیسے وہ لوگ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے، اس مخلوق نے اس بچی کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے جو فادر تھے اس نے اس کو نیچے نہیں گرنے دیا، اس کو تھام لیا۔ وہ بچی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ وہ لوگ جلدی سے بچی کو لے کر کمرے میں آ گئے اور بہت زیادہ خوف زدہ اور پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں سے کیا غلطی ہوئی ہے، شاید ہم لوگوں کو اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بنا ہو۔ بچی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور بار بار اسی کمرے کی طرف دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ جس کمرے میں وہ لوگ سو رہے تھے ان کے کمرے میں ایک ونڈو تھی، جس ونڈو سے وہ کمرہ سامنے نظر آتا تھا۔ بچی کا چہرہ ادھر ہی تھا، بار بار وہ اس کا چہرہ دوسری طرف کرتے تھے، لیکن وہ بار بار اسی طرف منہ کر کے روئے جا رہی تھی، جیسے اس کے سامنے کوئی ایسا وجود کھڑا ہے، کوئی ایسی مخلوق کھڑی ہے جو اس کو مسلسل ڈرا رہی ہے۔ جیسے کیسے کر کے ان لوگوں نے ڈر کے وہ رات گزاری۔ صبح وہ لوگ اس گھر میں ایک عامل کو لے کر آئے۔ جیسے وہ عامل اس گھر میں آئے تو وہ جا کر اس کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم لوگ اندر مت آنا۔ پھر اس کمرے کے اندر چلے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ اس کمرے کے اندر ہی رہے اور اندر پڑھائی کرتے رہے۔ جب اس کمرے سے باہر آئے تو وہ خود بھی کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا اس گھر میں پہلے جنات تھے، پورے گھر میں ان کا بسیرا تھا، اس پورے گھر میں جنات کا پورا خاندان آباد تھا۔ کسی عامل نے ان سب جنات کے خاندان کو اس ایک کمرے میں قید کر دیا تھا اور باقی گھر کو ان سے بچا لیا تھا۔ تم لوگوں نے غلطی کی جو اس کمرے کا دروازہ کھول دیا اور دوبارہ سے ان کو اس پورے گھر میں آباد کر دیا ہے۔ اب میں چاہ کر بھی نہ تو ان کو اس گھر سے نکال سکتا ہوں اور نہ ہی دوبارہ اس ایک کمرے میں قید کر سکتا ہوں۔ اب یہ جنات تم لوگوں کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے تم لوگوں کو صرف اپنا اتنا اثر ظاہر کروایا ہے کہ بچی کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں، لیکن اگر تم اس گھر میں مزید رکے تو تم لوگوں کا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس گھر کو اب خالی کر دو، ورنہ یہ جنات تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ان کے جو بھائی اور بھابھی تھے ان لوگوں نے نیکسٹ ڈے ہی وہ گھر چھوڑ دیا اور معافی مانگی ان جنات سے کہ ہم لوگوں سے جو غلطی ہو گئی، ہم لوگوں نے اس کمرے کا جو دروازہ کھول دیا، ہم لوگوں کو معاف کر دیں اور مزید کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا نائک آپ کا۔ لسنرز، کبھی بھی اگر کسی کو کسی بات سے روکا جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کوئی ایسی ریزن بھی ہو سکتی ہے جو بتانے والی نہ ہو۔ اس وجہ سے ہمیشہ ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں کے کسی کونے سے، کسی جگہ سے
اگر آپ کو روکا جائے، سمجھایا جائے، اکثر بڑے سمجھاتے ہیں ہم لوگوں کو، تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اسی میں ہم لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سہیل۔ سہیل کہتے ہیں میں قصور کا رہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت شدید سردیوں کا موسم تھا، تو میرے دوست کی مجھے کال آئی۔ میں بات کرتا کرتا گھر سے باہر نکل آیا۔ شام کا ٹائم تھا، تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے کا ٹائم تھا۔ ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کا جو محلہ تھا، ہم لوگوں کے محلے کی بیک سائڈ پر 2-3 سٹریٹس چھوڑ کر ایک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا۔ اکثر ہم لوگ وہاں پر کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے۔ بالکل ایک خالی سا گراؤنڈ تھا، بہت زیادہ وہاں پر درخت وغیرہ نہیں تھے۔ ایک کونے میں کچھ درخت تھے اور وہ بھی بالکل جلے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اکثر ہنستے تھے کہ یہاں پر باقی سارے حصے میں گرینری ہے اور اس جگہ پر کبھی بھی ہم لوگوں نے کوئی اس طرح سے گھنا درخت نہیں دیکھا۔ جو 2-3 تھے وہ بھی جلے ہوئے تھے۔ میں اس سے بات کرتا کرتا اس گراؤنڈ تک چلا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس وقت وہاں پر بہت شدید ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے دھند بھی تھی، تو میں وہیں پر واک کرتا کرتا اپنے دوست سے بات کرنے لگ گیا۔ تبھی مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہنس رہا ہے، کسی کی ہنسی کی مجھے آواز آئی۔ اب وہ جو گراؤنڈ تھا اس طرح سے تھا کہ اس کے قریب قریب گھر نہیں تھے، اس کو مختلف محلوں کی جیسے گلیاں لگتی ہیں اس طرح سے وہ تھا، یعنی اس گراؤنڈ کے اندر کوئی گھر نہیں تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ یہ کون ہنسا ہے۔ مجھے پہلے لگا کہ شاید کوئی میرا دوست وغیرہ ہوگا، مجھے تنگ کر رہا ہوگا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بات کرتا کرتا رک گیا کیونکہ وہ ہنسنے کی آواز بالکل میرے پاس سے آئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مرد ہنستا ہے، کسی آدمی کے ہنسنے کی وہ آواز تھی، اس لیے مجھے اپنا دوست لگا۔ میں پھر بات کرنے لگ گیا۔ میں چلتا چلتا بالکل اس طرح وہ جو گراؤنڈ تھا اس کے کارنر تک چلا گیا جہاں پر وہ درخت بھی ہوتے تھے۔ وہاں پر بھی جب میں گیا تو پھر مجھے وہی محسوس ہونے لگ گیا کہ کوئی ساتھ ساتھ، جیسے میرے کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور وہ ہنس رہا ہے۔ میں تھوڑا سا، مجھے عجیب بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا وہم ہے یا کیا ہے کیا نہیں۔ جیسے میں اس طرف سے میں نے ٹرن لیا تو جس طرف سے میں آ رہا تھا اس طرف مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چلتا ہوا میری طرف ہی آ رہا ہے۔ اب روشنی تو تھی، اوبویسلی وہاں پر گھر تھے، گلیاں تھیں، اس روشنی میں مجھے کچھ چلتا ہوا اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہائٹ بھی اس کی بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے لگا کہ محلے کا کوئی ہوگا، کسی نے مجھے دیکھ لیا ہوگا تو شاید اس لیے کوئی آ رہا ہو۔ میں بات کرتا کرتا سامنے ہی دیکھنے لگ گیا۔ اب وہ جو بالکل کوئی سامنے سے چلتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا، ایک دم سے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا۔ یہ کیسے پاسبل تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں اس حد تک شاکڈ ہوا کہ میں نے کال کٹ کر دی اور میں حیرانگی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ ابھی میرے سامنے کوئی چلتا ہوا آ رہا تھا اور اب وہ کہاں پر غائب ہو گیا۔ میں تیزی کے ساتھ جس طرف سے میں آیا تھا، میں وہاں اس طرف بھاگنے لگ گیا کیونکہ میں خوف زدہ ہو گیا تھا کہ سامنے سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے اور اب وہ غائب ہو گیا۔ جیسے میں اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ پھر میرے ساتھ ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے۔ ایک تو میرے قدموں کی آواز تھی، میرے علاوہ بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ بھی کوئی بھاگ رہا ہے۔ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ پھر مجھے وہی ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور میرے ساتھ ساتھ کوئی بھاگ بھی رہا تھا، یہاں تک کہ میں پریشان گھبرایا ہوا اپنے گھر آ گیا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں آ کر میں نے اپنا گیٹ بند کرنے لگا، مجھے ایسا لگا کہ گیٹ کو باہر سے کوئی دھکیل رہا ہے۔ چاہ کر بھی میرے سے گیٹ بند نہیں ہو رہا تھا۔ باہر نہ تو کوئی آندھی چل رہی تھی، نہ ہی اتنی سخت ہوا چل رہی تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ باہر سے کوئی بہت زیادہ طاقت ہے جس نے وہ گیٹ اندر کی طرف وہ پش کر رہا ہے، کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود میرے سے گیٹ بند نہیں اور میں پیچھے جا کر گرا۔ جیسے میں گرا تو امی کچن میں تھی، امی بھی بھاگتی ہوئی آئیں، میرے بھائی بھی بڑے، وہ بھی آ گئے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ پہلے دروازہ بند کرو۔ ان لوگوں نے گیٹ بند کیا، مجھے اٹھایا، کمرے میں لے کر گئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں اس طرح سے بات کرتا کرتا گراؤنڈ میں چلا گیا تھا تو وہاں پر مجھے مسلسل کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی اور پھر میں نے سامنے خود کسی کو چلتے ہوئے دیکھا جو میری طرف ہی آ رہا تھا اور وہ غائب ہو گیا۔ اور اب یہ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ گیٹ میرے سے بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ امی مجھے بہت زیادہ ڈانٹنے لگ گئیں کہ تمہیں ادھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، تم اس گراؤنڈ میں کیوں گئے ہو، وہ ہر وقت خالی رہتا ہے اور وہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ کچھ معاملات بھی ہو جاتے ہیں یہ وہ۔ حالانکہ ہم لوگ کھیلتے تھے، کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کسی کے ساتھ بھی، دن کے ٹائم ہم لوگ کھیلتے تھے۔
پھر بھی اب میں بہت زیادہ ڈر گیا. امی نے مجھے پانی پلایا اور میں ادھر ہی اپنے بہن بھائیوں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. اب ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا, میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا. میرے سامنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, میری سسٹرز بیٹھی ہوئی تھیں. میرے ساتھ والی جو صوفے کی جو سیٹ تھی وہ خالی تھی, یعنی میں ایک طرف میں بیٹھا ہوا تھا, باقی صوفہ خالی تھا, میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا. باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آ کر صوفے پر بیٹھا ہے. اس کی جو سیٹ تھی وہ اس طرح سے پش ہوئی جیسے اس کے اوپر ہم لوگ بیٹھتے ہیں. میری بہن نے بھی یہ چیز دیکھی, اس نے کہا کہ یہ صوفے کی جو سیٹ ہے یہ خود بخود کیسے موو ہو رہی ہے. میں فوراً ڈر کے اٹھ گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم لوگوں نے شور مچا دیا, ہم لوگ بہت ڈر گئے. ہم لوگ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ فوراً وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگے. امی کو یہ ساری بات بتائی. امی نے یہ کہا کہ نہیں تم لوگ اب ڈر رہے ہو, زیادہ وہم نہ کرو. ابو نے بھی یہی سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا. فوراً سے یہ کہا کہ وضو کرو اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھو. ہم لوگوں نے وضو کیا, آیت الکرسی پڑھی, لیکن وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا. ہم لوگ کافی دیر باتیں کرتے رہے, یہاں تک کہ 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہو گیا. ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کی سیڑھیوں کے اوپر کوئی چڑھ کر جا رہا ہے. ہم لوگ سارے اپنے کمروں میں تھے. آواز ہم سب نے سنی, امی نے بھی سنی, ابو نے بھی سنی. کسی کے قدموں کی آواز تھی, اور وہ ایسی آواز تھی جس طرح سے پاؤں میں کسی نے بہت زیادہ بھاری شوز پہنے ہوئے ہیں اور وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر جا رہا ہے. سیڑھیاں ہم لوگوں کے صحن میں تھیں, باقاعدہ آواز آ رہی تھی. ابو پہلے جا کر دیکھنے لگے, امی نے منع کر دیا کہ نہ دیکھیں, پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. ہم لوگ بہت ڈر رہے تھے. میرے بھائی نے پھر بھی ونڈو سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا, لیکن آواز آ رہی تھی. اب جیسے کیسے کر کے ہم لوگوں کو تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ سو سکیں. بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. پھر بھی میں اور بھائی ہم دونوں کا ایک ہی روم تھا, ہم لوگ ادھر چلے گئے. سسٹر جو تھی وہ امی کے پاس سونے چلی گئی. میرے ابو اکثر ڈرائنگ روم میں سوتے تھے. وہ رات کو نماز کے لیے اٹھتے تھے تو پھر وہ ادھر ہی سوتے تھے. اٹیچ واش روم تھا, وہیں پر وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ابو اس روم میں چلے گئے. تقریباً جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, ابو کی آنکھ کھلی تہجد کے لیے, تو ہم لوگوں کو ابو کی اونچی اونچی آوازیں آنے لگی, جس طرح سے وہ بہت زیادہ ڈر میں بول رہے ہیں کہ کون ہے, اس طرح سے بول رہے تھے. ہم لوگوں نے جب ان کی آوازیں سنی, ہم لوگ بھاگے ڈرائنگ روم کی طرف. جیسے ڈرائنگ روم میں گئے تو ابو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور بالکل دروازے کے پاس کھڑے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے. ابو کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھ کھلی ہے تو میں اٹھا ہوں وضو کرنے کے لیے کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں. جیسے میں اٹھا ہوں, میں نے ابھی لائٹ آن کرنے لگا ہوں تو مجھے سامنے صوفے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا ہے. میں نے اس کو خود دیکھا ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم لوگوں میں سے کوئی نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ میں اس کے پاس تک گیا ہوں, جس طرف ہم لوگوں کے صوفے تھے, جس طرف ابو نے اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہیں پر سوئچ بورڈ تھا. وہ کہتے ہیں جیسے میں نے وہ لائٹ آن کیا, وہ پلک چھپکتے وہ جو سامنے کوئی بیٹھا ہوا تھا, کوئی شخص تھا, کوئی آدمی تھا, وہ غائب ہو گیا. پھر ابو بہت زیادہ ڈر گئے اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے وہ جو ڈرائنگ روم کی ونڈو تھی اس کو کسی نے کھول کر بند کیا ہے. اس لیے وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہاں پر کون ہے. کرٹن ہٹا کر دیکھا, کہیں کچھ نہیں تھا. آوازیں ابو نے بھی اس کو دیکھ لیا. وہ جو بھی مخلوق تھی, جو جیسے مجھے وہ نظر آئی تھی, وہی گیٹ اپ جو میں نے بتایا تھا وہی ابو نے بھی دیکھ لیا. بہت زیادہ ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے. ابو بھی ادھر آ گئے. فجر کی نماز پڑھی سب نے. اتنا ہم لوگوں کے گھر میں خوف تھا اس ٹائم. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی وہ ہم لوگوں کے درمیان میں ہے. بہت ڈر لگ رہا تھا. کبھی کسی کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی جیسے پاس سے گزر گیا ہے, کسی نے کوئی ٹچ کر دیا ہے. یہاں تک یہ حالات بھی ہو گئے. صبح جب ہوئی تو ہم لوگ ساری رات کے جاگ رہے تھے, سو بھی نہیں سکے اسی خوف کی کنڈیشن میں. ابو نے یہ بات ہم لوگوں کے ساتھ ہی, جو ساتھ والے نیبرز تھے ان کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز تھے, بالکل ایک گھر والی بات تھی. ابو نے ان لوگوں کو بھی یہ بات بتائی. وہ آنٹی بھی آ گئی. سب نے یہ بات ایک قسم کی پھیل گئی ہر طرف کہ اس طرح سے یہ معاشرہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ جو ساتھ والے انکل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاس سے ادھر ایک سید صاحب ہیں, وہ دم بھی کرتے ہیں اور تعویذ بھی دیتے ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں. ان کے پاس گئے, انہیں ساری بات بتائی. ان کا یہ کہنا تھا کہ کافی عرصہ پہلے کی بات تھی, 40-50 سال پہلے کی بات تھی, جب وہ ینگ ہوا کرتے تھے. اس گراؤنڈ میں کسی جادوگر نے کوئی چلا کیا تھا. اس کے بعد وہ جہاں پر وہ درخت تھے وہاں پر وہ اس کے چلے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں, اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا, تو وہاں پر ان درختوں کو آگ لگ گئی تھی اور اس میں وہ جو جادوگر تھا وہ زندہ جل کر مر گیا تھا. اس کے بعد وہاں پر بہت زیادہ اثرات ہیں ان درختوں کی طرف, اور شام کے بعد اس گراؤنڈ میں بھی اکثر لوگوں کے ساتھ
کبھی نہ کبھی واقعات ہو جاتے تھے۔ 1 سے 2 دفعہ کچھ لڑکوں کو تھپڑ بھی پڑے تھے انہیں درختوں والی سائڈ سے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے باقاعدہ کسی نے کوئی نیچے گرایا ہے، کسی کو دھکا دے کر گرایا ہے۔ تو مجھے بھی وہی مخلوق نظر آئی تھی۔ اب وہ تو ہم لوگوں کے گھر تک وہ چیز آ گئی تھی، میں نے انہیں بتائی ساری بات۔ وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، گھر آ کر انہوں نے پانی دم کر کے دیا اور یہ کہا کہ یہ جو پانی دم کیا ہوا پانی ہے یہ پورے گھر میں آپ لوگوں نے اس کا اسپرے کرنا ہے اور آپ لوگوں نے پینا بھی ہے۔ ہم لوگوں نے وہ پانی پیا۔ پہلے دن جب ہم لوگوں نے اسپرے کیا اپنے گھر میں، سارا مغرب کے بعد کرنا ہوتا تھا، ڈرائنگ روم میں انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ کرنا ہے کہ وہاں پر وہ مخلوق باقاعدہ آئی ہے، میرے ساتھ تک ہم لوگوں کے گھر وہ آئی ہے۔ جب پہلے دن ہم لوگوں نے کیا تو بہت زیادہ اس رات ہم لوگوں کے گھر میں اس نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ دروازے کھٹکھٹ آئے، کبھی وہ ایسا لگتا تھا دروازے کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، چھت کے اوپر اینٹیں گر رہی ہیں، عجیب حالات تھے۔ یہاں تک کہ میرے بھائی، جو ہم لوگوں کا ایک ہی روم تھا، تو بھائی میرے سے پہلے سونے چلے گئے، تو بھائی کہتے ہیں کہ باقاعدہ مجھے آ کر کسی نے جگایا ہے، میرے پاؤں کو پکڑ کر کسی نے اس طرح سے زور سے ہلایا ہے کہ میری ایک دم سے آنکھ کھلی ہے تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے اس مخلوق کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کا کیا حلیہ تھا کیا نہیں، لیکن اس نے اپنا آپ ظاہر بہت کیا ہے۔ 3 دن ہم لوگوں نے وہ پانی اپنے گھر میں اس کا ہم لوگوں نے اسپرے کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو وہ فیل نہیں ہوا، کیونکہ جب تیسرا دن تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ مغرب کے بعد آپ لوگوں نے اپنا گیٹ کھول دینا ہے، وہ جو بھی مخلوق ہے یہاں سے چلی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، پھر وہ مخلوق وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اس گراؤنڈ میں نہیں گیا۔ اب 9 سال ہو چکے ہیں اس بات کو۔ اب اس گراؤنڈ میں لوگوں نے 2-3 گھر بنا دیے ہیں، لیکن وہ جو درختوں والا حصہ ہے وہ آج بھی ویسا ہی ہے، بیک سائڈ سے وہاں پر کبھی کوئی نہیں جاتا، وہ گھروں کی بیک سائڈ ہے۔ وہاں پر اب جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں یا نہیں یہ ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ میری زندگی کی کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، اور سب کو میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی شام کے ٹائم کسی اس طرح سے کسی اکیلے جگہ پر جو گراؤنڈ ہو وہاں پر مت جایا کریں، کیونکہ وہاں پر اثرات ہوتے ہیں، اور جس جگہ پر ایسے اثرات ہوں اکیلے بندے کو وہ تنگ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، آپ لوگوں تک خوفناک کہانیاں پہنچانے کے لیے میرے جو ریگولر سٹوری سینڈرز ہیں وہ محنت کرتے ہیں، وہ اپنے فیملی فرینڈز سے، اپنے ریلیٹیو سے سٹوریز سن کر پھر مجھے شیئر کرتے ہیں۔ ان کو اپریشیٹ کیا کریں، کرٹیسائز مت کیا کریں کہ ایک انسان کے ساتھ اتنے واقعات کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک انسان کے ساتھ واقعات نہیں ہوتے، ایک انسان وہ ذریعہ بنا ہوا ہے کہ جو میرے تک سٹوریز کو بھیجتا ہے۔ آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اس لیے اپریشیٹ کرنا سیکھیں، اس سے خوشی ملتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔